بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، اعمال کی قبولیت کی تیسری اہم اور بنیادی شرط عقل حلال ہے، یعنی تجارت حلال ہونا چاہیے اور جو کھانا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ میں نے ضمناً اس روایت کا تذکرہ بھی کیا تھا جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا اسی بات کا حکم مومنوں کو بھی دیا ہے۔ اس کے بعد دو آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ پہلی آیت سورہ مومنون کی، جہاں رسولوں کو اللہ نے خطاب کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو، میں تمہارے ہر عمل کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ تین اہم باتیں ہیں۔ پہلا ہے حکم پاکیزہ، پاکیزہ میں دونوں چیزیں آتی ہیں، آپ حلال طریقے سے اپنی کمائی کو کمائیے، اور دوسری چیز جن چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں وہ صحت کے لیے مفید ہونا چاہیے۔ کھانا حلال ہے لیکن اگر وہ باسی ہو گیا، اس میں بیکٹیریا ہیں، صحت کے لیے مضر ہے، تو طیب کی لسٹ سے خارج ہو جاتا ہے، اب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ گوشت ہے، کھانا حلال ہے، لیکن اگر وہ سڑ جائے یا اس کے اندر بیکٹیریا جراثیم پیدا ہو جائے، باسی ہو جائے، نہیں کھا سکتے، وہ طیب نہیں ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو قرآن نے طیب میں دونوں چیزیں رکھی، حلال طریقے سے کمائے اور پاکیزہ جو صحت کے لیے مفید چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو استعمال کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ ترقی یافتہ ممالک، یہاں پر ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، کھانے میں خاص طور سے پینے کی چیزوں میں بہت زیادہ کیئر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اور یہ ضروری بھی ہے۔ اور یہاں ضمناً ایک حکایت ہے فارسی کی، میں آپ کو بیان کر دوں۔ اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، صحت کے بارے میں توجہ نہیں دیتے، اور اس کے بعد جب صحت بگڑتی ہے تو مسائل پیدا ہوتے۔ قرآن مجید میں ایک بہت پیارا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ہم ایک جملہ قرآن مجید کا، ایک آیت سورہ شعراء کی، اطباء کے یہاں، ڈاکٹروں کے یہاں لکھی دیکھتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ تو یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھ کو بیمار کرتا ہے، بلکہ یہ کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی میری اپنی کوتاہی، میری اپنی غلطی کی وجہ سے۔ ورنہ اسلام نے صحت کے لیے، کھانے کے لیے جو اصول اور ضابطے بنا کر دیے ہیں وہ سب سے بہترین ہے۔ پوری دنیا ایک طرف، پورا سائنس، ڈاکٹر لائن ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ سب سے بیسٹ۔ اس وقت تو نہ ہاسپٹل سے تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کتنا بیمار ہوتے تھے لوگ، نہ فلٹر پانی تھا، اس کے باوجود ان کی صحت اتنی مینٹین کیوں ہوا کرتی تھی؟ اس لیے کہ وہ اسلامی رول اور ضابطوں کے مطابق چلا کرتے تھے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ اصل غلطی ہماری ہوتی ہے، کھانے پینے کی جو گائیڈ لائن ہم کو دی گئی ہے ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے رمضان المبارک میں بد احتیاطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت چند کھجوریں، تھوڑا سا پانی پی کر، تھوڑا سا کھانا کھا کے آپ نکل جاتے، اور یہ صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب معدہ بالکل خالی ہے، فوری طور کے پر آپ اس کے اوپر پورا لوڈ ڈال دیں گے تو وہ آپ کی صحت کی خرابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو ایک حکایت میں آپ کو کوٹ کر رہا تھا، حکایت لطیف کی، فارسی کی کتاب۔ ایک شخص طبیب کے پاس گیا، جانے کے بعد کہنے لگا میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو طبیب نے کہا کہ آپ نے کھانا کیا کھایا تھا؟ کہا کہ کچھ روٹیاں تھیں جو کچھ جلی ہوئی تھیں۔ تو طبیب نے کہا کہ پہلے آپ کی آنکھ کا علاج ہوگا، اس کے بعد پیٹ کا۔ وہ کہنے لگا میری آنکھ تو بہتر ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، آنکھ کا علاج کیوں کریں گے؟ کہا کہ اگر تمہاری آنکھیں صحیح ہوتی تو دیکھتے کہ روٹی جلی ہوئی ہے، نقصان دہ ہے، تو کھاتے ہی نہیں۔ تو خامی ہماری اپنی ہے، ہم صحت کو مینٹین نہیں کرتے، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس بار بار جانا، اور اس کے علاوہ جو دیگر پرابلمس پیدا ہوتے ہیں، کاروباری نقصانات، دیگر نقصانات، وہ ہماری اپنی جگہ کے پر ہے۔
تو یہاں طیب کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، انہی غذاؤں کو استعمال کریے، اتنا ہی استعمال کیجیے جتنا آپ کی صحت کے لیے بہتر ہو۔ اگر کوئی آپ کو دعوت بھی دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھر پیٹ کھا لیں، نہیں، پیٹ تو آپ کا ہے، پرابلم آپ کو پیدا ہوگا، کھلانے والے کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس بارے میں توجہ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت زیادہ دھیان دیا ہے۔ 3 حصہ پیٹ کا کرنے کا حکم دیا، ایک سانس کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک کھانے کے لیے، یعنی پانی اتنا استعمال کیا جائے جو کھانے کے برابر ہونا چاہیے۔ تو اگر ان چیزوں کے پر ہم کاربند رہیں، 2 لقمہ کم کھائیے پیٹ کے حساب سے، صحت مینٹین رہے گی۔ جسم کو اتنا ہی لگتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، آپ اگر پیٹ بھر بھی دیں گے تو اتنا ہی آپ کی باڈی لے گی جتنا آپ کی ضرورت ہوگی، اور ایکسٹرا ڈالنے کے بعد وہ صرف آپ کے پروٹین کو، آپ کے کولیسٹرول کو بڑھائے گی، جس سے صرف پرابلمس پیدا ہوتے ہیں۔ تو رسولوں کو پاکیزہ کھانے کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ مومنوں، پاکیزہ حلال روزی استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، یعنی عبادت کی بنیاد عقل حلال کے پر رکھی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، مثال بیان کی، ایک مسافر کی دعا عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے یہاں پر زیادہ شرف قبولیت کا حق رکھتی ہے۔ اب وہ اس حالت میں پراگندہ ہے، اشعث اغبر، گرد میں لٹا ہوا ہے، کپڑے بھی پسینے کی وجہ سے گندے ہو چکے ہیں۔ اسی حالت میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اللہ کو آواز دیتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ وہ دعا مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا پینا لباس جسم میں دوڑنے والا کن سب حرام کا۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ اس کا مطلب جب دعا قبول نہیں ہوگی تو دیگر عبادتوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ ساری زندگی روزے رکھیے، ساری زندگی عمرہ کیجئے، حج کیجئے، نمازیں پڑھتے رہیے، اگر آپ کی رزق، آپ کی کمائی حلال نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر حلال کی کمائی ہے، ایک وقت کی نماز ہی پڑھیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی، اللہ اسے یقیناً قبول کرے گا۔ تو ان 3 اہم اور بنیادی شرطوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ دوسری بات یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ اور تیسری شرط ہے کہ آپ کا کھانا حلال ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کسی بھی عمل میں انتہائی ضروری ہے۔ اس کے تعلق سے آئندہ درس میں تفصیلات پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، عمل کو نبی کی سنت کے مطابق بنائے، اور ہماری رزق اور ہماری کمائی کو پروردگار پاکیزہ حلال بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔